الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاد الفقر أن يكون كفرا، وكاد الحسد أن يغلب القدر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ قریب ہے کہ کفر آدمی کو، فقر و فاقہ آدمی کو کفر تک پہنچا دے. وکاد الحسد ان یغلب القدر، اور قریب ہے کہ حسد اور کینے کی بیماری یہ تقدیر پر غالب آ جائے. اس حدیث مبارک کے اندر دو جملے ارشاد فرمائے گئے: کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ قریب ہے کہ کفر تک آدمی کو پہنچانے والی جو چیز ہے وہ فقر و فاقہ بن جائے. یعنی فقر و فاقہ، تنگ دستی، افلاس اور مالی اعتبار سے کمزوری، یہ ایسی چیز ہے جو آدمی کو کفر کے دہانے تک اور کفر کے کنارے تک پہنچا دیتی ہے. اور بس اوقات اس کی وجہ سے آدمی اپنے دین کو اور ایمان کو خیر بات کہہ دیتا ہے اور دین اور ایمان کو ہی چھوڑ دیتا ہے. کیونکہ فقر و فاقہ، تنگ دستی ایسی چیز ہے کہ لالچ میں آ کر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ تو لالچ میں آ کر اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی کسی نے مالی اعتبار سے لالچ دے دی کہ تم اپنا دین تبدیل کر دو، ہم تمہیں اتنا مال، ایسی ایسی سہولیات اور ایسی ایسی فراوانی عطا کریں گے، تمہیں جو ہے اپنے ملک کی نیشنلٹی دے دیں گے، اپنے ملک کی شہریت دے دیں گے، کسی یورپی ملک کی شہریت دے دیں گے. تو ان لالچ میں آ کر لوگ اپنے دین اور ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے دین اور ایمان کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں. دیہی علاقوں کے اندر ایسے واقعات بکثرت ملتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی NGOs دیہی علاقوں میں موجود، پسماندہ علاقوں میں موجود لوگوں کو وسائل کا، سہولیات کا، مالی فراوانی کا لالچ دے کر ان کے دین و ایمان کو خرید لیتے ہیں. اور چونکہ ان علاقوں میں دین و ایمان کی محنت اتنی ہوتی نہیں ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا سی مراعات اور ذرا سی لالچ میں اپنے دین اور ایمان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. بستیوں کی بستیاں جو ہے وہ دین تبدیل کر دیتی ہیں. بعض مورخین کی کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ یہ جو آپ کو کہیں عیسائیوں کی بستیاں نظر آتی ہیں یا ہندوؤں کے علاقے نظر آتے ہیں، تو یہ عیسائیوں کی بستیاں یا ہندوؤں کی بستیاں در حقیقت یہ نسلی عیسائی نہیں تھے، یہ نسلی ہندو نہیں تھے. ان پر محنت کی گئی اور پھر انہوں نے اپنے دین اور ایمان کو تبدیل کیا، ہندو مذہب اختیار کیا، عیسائیت کو اختیار کیا. تو یہ در حقیقت عیسائی مشنریز اور عیسائی NGOs کی محنت تھی، جس کا نتیجہ جو ہے یہ ہمیں اس شکل میں نکلا کہ وہ جو کمزور ایمان والے مسلمان تھے، تو فقر و فاقہ کے حامل تھے، وہ لالچ میں آ کر انہوں نے اپنے دین مذہب کو تبدیل کر دی. اور کچھ کو جو ہے نا باہر ملک سیٹل ہونے کے لالچ دیے جاتے ہیں تو اپنے دین اور ایمان کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں. کچھ لوگوں نے تو جو ہے ایک خاتون کا پچھلے کچھ عرصے پہلے 3 بچوں کے ساتھ انڈیا چلا جانا، پھر اپنے دین اور مذہب کو ختم کر کے ہندو مذہب اختیار کرنے کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ اپنے مسلمان شوہر کو چھوڑ کر 3 بچوں کو بھی لے کر ملک سے فرار ہوئی اور انڈیا میں جا کر اس نے کسی نوجوان سے شادی کر لی اور ہندو مذہب اختیار کر لیا. یہ بھی لالچ کی اور اس قسم کی ایک شکل ہوتی. تو کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر و فاقہ، بھوک، افلاس ایسی چیز ہے کہ یہ قریب ہے کہ آدمی کو کفر تک پہنچا دے.
اور دوسرا یہ بھی وجہ بھی یہ بھی ہوتی ہے کہ فقر و فاقہ کی وجہ سے دل میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی کے اہل و عیال زیادہ ہیں، 5 6 بچے ہیں، 7 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، اللہ جل شانہ کی دین ہے، کسی کو زیادہ مل جاتے ہیں، کسی کو کم۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ میری تو اہل و عیال اتنی زیادہ ہے لیکن میری انکم انتہائی معمولی۔ دوسری طرف ایک مالدار شخص ہے جس کی فیملی نہ ہونے کے برابر ہے، اس کے گھر میں صرف ایک ہی بچہ ہے، ایک بیوی ہے اور ایک بچہ ہے، کوئی بھی نہیں، بڑا سا گھر ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے بڑی فراوانی ہے، وہ راحت میں ہے۔ تو شکوے اس کے دل میں یہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ بھائی میری تو فیملی بڑی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مال کی فراوانی مجھے ملتی تاکہ میں بڑی فیملی کا خیال رکھتا۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ نے ناانصافی کی کہ میری تو بڑی فیملی کو معمولی سی انکم دی، اور جس کی فیملی جو ہے نا مختصر سی تھی، ایک آدھ بچہ جس کے گھر میں تھا اس کو اتنا عطا کر دیا، حالانکہ اس کو اتنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے جتنے کی ضرورت تھی وہ مجھے نہیں ملا۔ تو یہ شکوے شکایات آدمی کے دل میں آ جاتے ہیں، اللہ جل شانہ کے عدل پر، انصاف پر اس کو جو ہے شکوے ہونے لگتا۔ حالانکہ یہ تو دنیا کی چیز ہے، دنیا کی جو ہے نا تقسیم ہے۔ اللہ جل شانہ نے کسی کو اگر دنیا میں زیادہ عطا کر رکھا ہے تو آخرت میں اتنا ہی پیچھے ہوگا۔ جتنا دنیا کے اندر مالی اعتبار سے فراوانی ہوگی، آخرت میں پکڑ دھکڑ اتنی ہی زیادہ ہوگی، آخرت میں گرفت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ بعض روایات کے اندر آئے کہ اس امت کے مالدار غربا کے مقابلے میں 500 برس بعد میں جنت میں داخل ہوں گے، 500 سال بعد میں جنت میں داخل ہوں گے، اس سے پہلے ہی اللہ غربا فقراء کو داخل کر دے گا۔ یہ تو دنیاوی اسباب کی وجہ سے ہم اس قسم کی شکوک و شبہات کو پال لیں، اور اللہ جل شانہ کی عدل و انصاف پر ہم جو ہے طرح طرح کے شکوے شروع کر دیں، تو یہ بسا اوقات آدمی کو کفر کے دہانے پر پہنچاتا۔ حالانکہ اللہ کی ہر تقسیم عدل پر اور انصاف پر مبنی ہے، اگرچہ ہمیں وہ سمجھ میں نہ آئے، ہماری عقل کے مطابق نہ ہو، لیکن دنیا میں نہ صحیح، آخرت میں اللہ جل شانہ اس کی بنیاد پر انصاف فرمائے گا، عدل فرمائے گا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتا ہم نے دنیا کی زندگی میں لوگوں کی یہ معیشت کو، لوگوں کے رزق کو ہم نے تقسیم کر رکھا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کچھ کم دیا ہے، اور یہ اللہ کی جو ہے حکمت پر، مصلحت پر مبنی ہے۔ اگرچہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کا ہم اندازہ نہ لگا سکیں، ان حکمتوں اور مصلحتوں کو ہم جان نہ سکیں، اس لیے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی برضا ہونا چاہیے۔ تو جس طرح فقر و فاقہ تندرستی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی، علماء نے لکھا کہ زیادہ مالداری بھی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی۔ کسی کے پاس اگر مال و دولت کی فراوانی ہے تو تکبر کا، غرور کا اور مال کا نشہ ایسا چڑھ جاتا ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، اور اس مال و دولت کی فراوانی کو اپنی زور و بازو کا نتیجہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، میری کمائی کا نتیجہ ہے، کہ سب کچھ اللہ کی دین ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اللہ جب تک چاہے دے دے، جب چاہے چھین لے۔ تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، لہذا وہ غرور میں، تکبر میں، بڑائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور تکبر اور بڑائی کا نتیجہ پھر اللہ کے ساتھ کفر کی صورت میں نکلتا ہے، جیسا کہ شیطان نے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہوا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، آدم مٹی سے بنایا گیا ہے، آگ کو تو بڑا مقام حاصل ہے، لہذا اس غرور اور گھمنڈ میں وہ کفر کا شکار ہوا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی، مال کی فراوانی کتنی زیادہ تھی، خود قرآن کہتا ہے کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھی وہ بڑی جماعت، لوگوں کی بڑی جماعت مل کر اٹھایا کرتی تھی، صرف چابیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی۔ تو وہ بھی اسی گھمنڈ میں مبتلا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ تو میری سمجھداری کا نتیجہ ہے، میرے علم کا نتیجہ ہے۔
تو نتیجہ اللہ کا انکار کر بیٹھا، کفر میں مبتلا ہوا، اللہ کا عذاب کا حقدار ٹھہرا۔ اس لیے فقر و فاقہ بھی یہ بھی نقصان دہ ہے، یہ بھی کفر تک آدمی کو پہنچانے والی چیز ہے، اور بہت زیادہ مالی فراوانی بھی یہ فقر و فاقہ کی طرح آدمی کو کفر تک پہنچانے والی۔ اللہ سے ہر حال میں اعتدال مانگے کہ اس طرح بھی نہ ہو کہ انسان دوسروں کا محتاج بن جائے، ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو۔ ایسے فقر و فاقہ سے بھی اللہ کی پناہ مانگے، اور ایسی مالداری سے بھی اللہ کی پناہ مانگے جو انسان کو کے اندر تمرد، سرکشی اور غرور اور گھمنڈ کو پیدا کرے، جو اعتدال والی زندگی کے اندر عافیت ہوتی۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ وَقَالَ الْحَسَدُ أَن يَغْلِبَ الْقَدَرَ، کہ قریب ہے کہ حسد یہ تقدیر پر غالب آ جائے۔ یہ بطور فرض یہ جملہ کہا گیا کہ حسد اگر تقدیر پر غالب آنے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ حسد ہوتی۔ حسد جس کو ہم کینہ بھی بول دیتے ہیں، حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کے حوالے سے یہ جذبہ رکھے کہ فلاں کے پاس جو نیکی ہے وہ نیکی ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، تو اس کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے اور یہ نعمت مجھے میسر ہو جائے۔ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، اس کو یہ دنیاوی ترقی کیوں ملی، اس کو یہ مال و متاع کیوں ملا؟ تو دوسرے سے نعمت کے چھن جانے کی آرزو، امید کرنا، اور یہ جو ہے خیال دل میں رکھنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ در حقیقت حسد کہلاتا۔ ایک چیز رشک ہوتی ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی تو بڑا خوش ہوا کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت دے رکھی ہے، اللہ نے جس طرح اس کو دی ہے مجھے بھی عطا کر دے۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اللہ نے جس طرح اس کو یہ نعمت دی ہے اللہ مجھے بھی عطا کرے، مجھے بھی منصب عطا کرے، میرے پاس بھی اچھی سواری، اچھا گھر ہو، میرے پاس بھی اولاد کی نعمت ہو، یہ سہولیات، یہ مراعات، یہ آسائشیں ہوں۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن دوسرے سے چھن جانے کی تمنا کرنا یہ حسد ہے، جس کے بارے میں احادیث میں آیا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ اور یہاں پر فرمایا کہ حسد ایسی چیز ہے جو ممکن ہے کہ تقدیر پر غالب آ جائیں، لیکن تقدیر پر غالب آنے والی کوئی چیز نہیں۔ یعنی اگر بالفرض تقدیر پر کوئی چیز غالب آ جاتی تو حسد ہوتی، کیونکہ حاسد یہ توقع کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ سامنے والے سے نعمت چھن جائے، حالانکہ وہ نعمت اللہ کی مرضی سے، اللہ کی تقدیر سے اس کو ملی ہے۔ اب اس کی تمناؤں پر اللہ کی تقدیر اور اللہ کی فیصلہ تبدیل ہونا ممکن نہیں۔ یہ تمنا اور آرزو کرے کہ فلاں سے نعمت چھن جائے تو چھن جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جب تک نہ چاہے کسی سے کوئی نعمت چھن نہیں سکتی، اور اللہ جب تک نہ چاہے کسی کو کوئی نعمت مل نہیں سکتی۔ تو چھیننے والی ذات اور دینے والی ذات دونوں اللہ کی ہیں، حاسد کے اختیار میں نہیں ہے کہ جس سے کو چاہے وہ نعمت دے دے، جس سے چاہے وہ نعمت چھین لے، یہ نہ اس کے بس میں ہے نہ اس کے اختیار میں ہے۔ تو یہ تمنا کرنے والا در حقیقت اللہ کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو اپنی تقدیر اور فیصلے سے اس کو یہ نعمت دی ہے تو کیوں دی؟ یہ نعمت اس سے چھن جانی چاہیے، یہ نعمت مجھے ملنی چاہیے۔ تو یہ در حقیقت آرزو اور تمنا کر رہا ہوتا ہے، لیکن تقدیر پر کوئی چیز غالب آنے والی نہیں۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہوگا وہی جو اللہ نے چاہا۔ لوگوں کی چاہتوں پر فیصلہ نہیں ہے، تمناؤں پر فیصلہ نہیں ہے۔ تو انسان حسد کے بجائے اس نعمت کو مزید ملنے کی دعا کرے، اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، دعا دے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس نعمت میں مزید اضافہ کرے۔ ساتھ اپنے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ نے جس طرح اس کو یہ نعمت دی اللہ مجھے بھی عطا کرے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم